الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں رکوع اور سورہ البقرہ کا 37واں رکوع چل رہا ہے۔ پارہ الربع کے قریب ہے۔ آیت نمبر 271 ہوا۔ آیت نمبر 271 کے بعد آیت نمبر 272 لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر سے ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اس کی فضیلت، شرائط، اس کے اصول و آداب کا چلا آ رہا ہے۔ اوپر کی آیت میں ذکر تھا کہ خرچ کرتے ہوئے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اس کی ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی خیر خیرات کر رہا ہے، تھوڑا بہت بھلی نیت سے یا بری نیت سے چھپا کر یا لوگوں کو دکھا کر، وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پردے میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اوپر کی آیت میں ذکر تھا کہ تم اپنے صدقات کو علل اعلان دو یا خفیہ دو، دونوں باتیں جائز ہیں۔ جب اخلاص ہو، للہیت رہے گی تو اس میں علل اعلان دینا، لوگوں کے روبرو دینا، یہ بھی درست ہے، اور لوگوں سے چھپ چھپا دینا یہ بھی درست ہے۔ البتہ عام حالت میں پوشیدہ طریقے پر دینا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں کے روبرو دیا جائے۔ اگر اخلاص ہے تو دونوں صورتیں درست ہیں، اور پھر دونوں کے اندر زیادہ افضل یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ چھپا کر کے اس طرح دیا جائے کہ کسی کو خبر نہ ہو، جس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کے اخلاص میں کمی نہیں پیدا ہوتی، ریاکاری کا شبہ بھی نہیں رہتا، لینے والے کو شرمندگی و خفت نہیں ہوتی، اور اس کے مال کا افشا بھی نہیں ہوتا کس کو کتنا دیا۔ آج کی آیت میں اسی سلسلے میں آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم کسی بھی محتاج کو دو، اللہ رب العزت اس کو قبول کرتا ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان مسلمان کو دے تبھی ثواب ملے گا، اور کسی غیر مسلم کو دے گا تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ آیت جس صورت میں نازل ہوئی ہے اس کے پس منظر کو سامنے رکھا جائے تو بات زیادہ واضح ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے صدقات و خیرات کو غریب مسلمانوں ہی کو دیا کرو، اور اس کی وجہ سے صحابہ نے، بعض انصاری صحابہ جن کے رشتہ دار کچھ غریب تھے لیکن وہ کافر تھے، تو انہوں نے ان غریب رشتہ داروں کو ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ان کو دینا بند کر دیا، صدقہ خیرات بھی نہیں دیا۔ اور اس کے پیچھے مصلحت یہ تھی، نبی کریم علیہ السلام اس کے ذریعے سے جو چاہتے تھے، مصلحت یہ تھی کہ مال ہی کے لالچ میں یہ دین کے قریب تو ہو، پھر آگے دین کے قریب ہوں گے تو سمجھا کر کے اور ان کی نیتوں کو درست کر لیا جائے گا۔ لیکن آدمی مال کے مفاد سے بہت غلطیاں بھی کرتا ہے، بہت سی نیکیاں بھی کرتا ہے۔ مال کے لالچ میں کتنے لوگ مسجد آنے لگ جاتے ہیں، اور مال کے لالچ میں کتنے لوگ جو ہے غلط جگہ جانے لگ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مسلمانوں کے علاوہ اوروں پر صدقہ کرنے کو روک دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے، اور صحابہ کرام بھی اس وجہ سے اپنے غریب رشتہ داروں کو جو کافر تھے انہیں دینے سے اس لیے پرہیز کیا کہ وہ مال کے لالچ میں ہم سے قریب ہو، مسلمان ہوں گے، ان کی ضرورت پوری کریں گے، پھر ان کو ہم اسلام میں پختہ کریں گے۔ لیکن اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے آ گئی اور اس بات سے روک دیا گیا کہ دیکھیے، کسی کی ہدایت اور کسی کو اسلام پر لانا، راہ راست پر لانا، اس کے لیے یہ ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں۔ آپ کے ذمے تو صرف حق کی بات کا پہنچا دینا ہے، اسلام کا تعارف کرا دینا ہے، اسلام کے سلسلے میں جو حقانیت ہے اس کو کھول دینا ہے،
باقی کون ہدایت پر آتا ہے کون نہیں آتا ہے اس کی باز پرس آپ سے ہونا بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کا کام بھی نہیں ہے۔ آپ کا کام تبلیغ اسلام ہے، نہ کہ لوگوں کو ہدایت پر لے آنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کو راہ راست پر لانا یہ آپ کے ذمے میں فرض واجب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت جس کو چاہے گا ہدایت سے نواز دے گا۔ آپ نے سب کو تبلیغ کی، سب کے لیے بھلا چاہا، لیکن سب کو اسلام تو نصیب نہ ہوا۔ اسلام انہی کو نصیب ہوا جن کی قسمت میں ہدایت تھی، اللہ نے جن کے لیے ہدایت کو چنا وہ ہدایت پر آئے۔ یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا۔ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اگر تم اس لیے خرچ کر رہے ہو تاکہ اس کا ہمیں ثواب ملے، تمہیں اس خرچ کرنے کا فائدہ تمہاری ذاتوں کو پہنچے، یعنی یہ کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا بھرپور ہمیں ثواب ملے، آخرت میں اجر و ثواب بنے، ذخیرہ بنے، تو اللہ رب العزت کے یہاں یہ ثواب ہر محتاج پر خرچ کرنے سے ملے گا، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ برادری کا ہو غیر برادری کا ہو، وہ کوئی بھی ہو، انسان ہو ضرورت مند ہو، اس کی تم ضرورت پوری کرو گے اللہ راضی ہوگا۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ مخلوق میں اللہ کو زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے اہل و عیال کے ساتھ، اور اللہ کو اہل و عیال کون؟ کوئی مخلوق، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ لہذا تم بغیر کسی تفریق کے، مذہبی تفریق، برادری کی تفریق، محلے کی تفریق، کسی تفریق کے بغیر کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو گے اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ اس سے راضی ہوگا، تمہارا اجر بنے گا۔ جب تمہارا اجر بن رہا ہے تو اس میں بھید بھاؤ کیوں کرتے ہو کہ مسلمان کی ضرورت پوری کرو گے غیر مسلم کی ضرورت پوری نہیں کرو گے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کتنی فراخ دلی کے ساتھ غیر مسلم محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ترغیب دے رہا ہے، بلکہ جب صحابہ کرام نے اس سے ہاتھ روکا تو قرآن کریم نے اس کا حکم دیا اور یوں کہا کہ جس وجہ سے تم رک رہے ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کسی کے اسلام کے یا کسی کی ہدایت کے اتنا درپے ہونا اور اس کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کرنا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے بعض حکموں میں کمی آ جائے، یہ ایسی تدبیریں اللہ کو پسندیدہ نہیں ہیں۔ کسی کے اسلام اور راہ راست پر لانے کے لیے تدبیر میں اتنا آگے نہ بڑھو، اتنا درپے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ کے بعض احکام متاثر ہو جائیں۔ یہ تمہاری ذمہ نہیں ہے کہ لوگ ہدایت پر آ ہی جائیں، ایک حد تک تدبیر کرو، دائرے میں تدبیر کرو، ایسا نہیں کہ انسان کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے خود بھی غلط کام کرنے لگ جائے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر صحابہ کرام نے اپنے تمام غریب لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، سب پہ خرچ کرنا شروع کیا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو گے، جس پر بھی خرچ کرو گے، اس کی حاجت کی بنا پر خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت کے یہاں ثواب پاؤ گے، اللہ اس سے راضی ہوگا، تمہارا جو فائدہ مقصود ہے کہ تمہارا اجر بنے وہ اجر بنے گا۔ حالانکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اشکال ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا یأکل طعامک الا تقی، کہ بھائی تمہارا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار آدمی، یعنی تم پرہیزگاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھلاؤ، نیک بندوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے خدمت کرو، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے ہر حاجت مند کو دیکھو۔ تو یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوں گی کہ اگر ہم اپنے کھانے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے متقیوں پرہیزگاروں کو کھلائیں تو سارے محتاجوں کے لیے پھر کھلانا کیسے ہوگا؟ دراصل دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہے طعام دعوت، ایک ہے طعام حاجت، دونوں میں فرق ہے۔ طعام دعوت محبت کا کھانا، دعوت کا کھانا، اس کے لیے تو چنا جائے اللہ کے نیک بندوں کو کہ آپ کا کھانا برے لوگ نہیں اچھے لوگ کھائیں، اور ایک ہے طعام حاجت، ضرورت کی بنا پر کسی کو دینا کھلانا، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو بھی ضرورت مند سامنے آئے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، اس کی ضرورت پوری کرو، کوئی بھی ہو، محلے کا ہو غیر محلے کا ہو، برادری کا ہو غیر برادری کا ہو۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے وہ حاجت کا ہے، طعام حاجت کا ہے، طعام دعوت کا نہیں ہے، محبت پر تحفے و صدقے کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے پر ثواب کا ہے کہ اس میں اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ عام صدقات کے سلسلے میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے، جہاں تک زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اور صدقہ فطر کا مسئلہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تم کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، ان کو نماز سکھلانا، جب ایمان قبول کر لیں تو اس میں ساتھ میں بتایا کہ تم زکوٰۃ کے سلسلے میں اصول بتایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مسلمانوں کے مالداروں سے لینا، غیر مسلموں سے زکوٰۃ مت لینا، مسلمانوں کے مالداروں سے لینا اور مسلمانوں کے غریبوں پہ خرچ کر دینا۔ یہ دونوں باتیں آپ نے صراحت کے ساتھ فرما دی کہ زکوٰۃ مالدار مسلم سے لی جائے گی، غریب مسلم پر خرچ کی جائے گی۔ زکوٰۃ ہی کے حکم میں صدقہ فطر بھی ہے، لہذا صدقات واجبہ اور زکوٰۃ یہ کسی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے، صدقہ فطر بھی کسی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ صدقہ فطر کے بارے میں، چونکہ زکوٰۃ کے بارے میں تو صراحت ہے، صدقہ فطر کے بارے میں صراحت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے صدقہ فطر کو زکوٰۃ کے ساتھ لاحق کیا، بعض نے اس کو عام صدقات کے ساتھ شمار کر دیا، اس میں اختلاف ہو گیا ائمہ میں۔ تو بہرحال زکوٰۃ اور صدقات واجبہ یہ مسلمانوں مسلم غریبوں کے درمیان محدود رکھنا چاہیے۔ عام صدقات کے بارے میں اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے، اس لیے عام صدقات کے بارے میں یہ آیت ہے جو کہا جا رہا ہے کہ سب کو دو، جو بھی حاجت مند سامنے آ جائے۔ البتہ کافر سے مراد یہاں پر وہ کافر ہے جو اسلام کے دشمن نہیں ہے، جن کا اسلام کے دشمن ہونا واضح ہو جائے، جن کو شریعت کے اصطلاح میں کافر حربی کہتے ہیں۔ تو کافر حربی جو اسلام مسلمانوں سے برسر جنگ ہو، اس کی خدمت نہیں کی جائے گی، اس کی تو گردن کاٹی جائے گی، اس کے تو مال کو چھینا جائے گا، وہ تو واجب القتل ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے کافر حربی جو اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو، اس کی کسی طرح کی مدد کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ یہاں سے مراد وہ کافر ہے جو امن پسند ہے، عام شہری ہے، عام ضرورت مند ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ قرآن نے یہاں پر مال کو خرچ کرنے کو لفظ خیر سے تعبیر کیا، اور کئی مرتبہ لفظ خیر آیا، وما تنفقوا من خیر وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، خیر سے مراد مال ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ مال کو لفظ خیر سے، جبکہ خیر کے معنی بھلائی، اچھائی، نعمت اس کے آتے ہیں، قرآن نے مال کے لیے لفظ خیر، مال و دولت کے لیے لفظ جو خیر کہا، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ مال دولت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بڑی نعمت و خیر کی چیز ہے۔ یہ سمجھنا کہ مال و دولت بری چیز ہوتی ہے، یہ بری چیز اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مال و دولت اگر اپنی ذات میں بری چیز ہوتی ہے، قرآن اس کو لفظ خیر سے تعبیر نہ کرتا۔ بری جب ہو جاتی ہے جب اس کو برے طریقے سے کمایا جائے، بری جگہ خرچ کیا جائے، اور اس مال کو جمع کیا جائے، جمع کر کے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، جن کے حقوق ہیں ان کی حقوق تلفی کی جائے، صلہ رحمی نہ کیا جائے۔ تو جس مال سے صلہ رحمی نہ ہو، مال کے حقوق ادا نہ ہو، اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہو، اور کمانے کا ڈھنگ ٹھیک نہ ہو، خرچ کرنے کا طریقہ درست نہ ہو، وہ مال وبال ہوتا ہے۔ ورنہ وہ مال جس میں یہ سب چیزیں ادا کی جا رہی ہیں وہ مال وبال نہیں ہے، وہ مال تو خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے لفظ خیر سے تعبیر کرنے سے منشا یہ ہے کہ مال کو انسان برا نہ سمجھے، مال کو اچھا سمجھ کر اس سے اچھائیاں سمیٹے، اور مال کے ذریعے سے بہت سی اچھائیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کے ذمے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ ان کافروں کو ہدایت پر لے ہی آئیں۔ جو کافر غریب ہے جس کو آپ دینے سے اس لیے منع کر رہے ہیں کہ شاید غربت کی وجہ سے ہمارے پاس آئیں، اور جب ہم ان کو نہیں دیں گے تو مال کے لالچ میں اسلام قبول کریں گے، تو یہ سب نہ کریں آپ، اس لیے کہ آپ کے ذمے لوگوں کو ہدایت پر لانا نہیں ہے کہ اس کے لیے ایسی تدبیر اختیار کی جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چاہتا ہے جسے اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے، لیکن اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے جس بندے کو چاہتا ہے۔ آپ سب کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہدایت پر وہی بندے آئیں گے اللہ کی توفیق جن کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، آگے تمام صحابہ سے خطاب کیا کہ تم جو بھی مال خرچ کر رہے تھے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو تم اپنے ہی نفع کے لیے، یعنی آخرت کا نفع تمہارا اس سے مقصود تھا کہ یہ مال اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور ہمارے لیے آخرت میں نفع پہنچائے گا۔ آگے اسی کی تو تشریح ہے کہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم جو کچھ بھی مال خرچ کر رہے تھے اس سے مخصوص صرف اللہ کی رضا جوئی تھی، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنا، یہ تمہارا مقصد تھا، اور یہ مقصد تمہارا ہر حال میں پورا ہو رہا ہے۔ چنانچہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے آئندہ، جو بھی مال خیر خیرات کرو گے، یوفى الیکم،
تمہیں اس کا بھرپور عوض ملے گا۔ تم کسی پر بھی خرچ کرو، کسی کی بھی حاجت پوری کرو، مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس لیے کسی کی تخصیص نہیں کرنا چاہیے۔ جس پر بھی صدقہ کرو، اس صدقے میں بس اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے لیے ہے تو تمہیں اس کا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے حق میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا نصيبا وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيها واخلف لنا كل غائبة لنا بخير۔ اللهم إنا نعوذ بك من مال يكون علي وبالا۔ اللهم إنا نعوذ بك من مال يكون علينا عذابا۔ اللهم إنا نعوذ بك من ولد يكون علي وبالا۔ اللهم إنا نعوذ بك من امراض تشيبنا قبل المشيب۔ اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده۔ اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔